بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 30 ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم نشری سوالات کے سوال نمبر 7، جس میں درست املا پوچھا گیا ہے، وہ حل کریں گے، اور عملی کام کے سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 انشاءاللہ ہم حل کریں گے۔ آج کے سبق سے جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے الفاظ کا درست املا جاننا، یعنی الفاظ کو صحیح طریقے سے لکھا کس طرح جاتا ہے۔ جو الفاظ آپ کو دیے گئے، ہم آواز الفاظ کے ذخیرے میں اضافہ ہو سکے اور متضاد الفاظ کا ذخیرہ بڑھ سکے۔ دینی ترغیب ملاحظہ کر لیجئے، چونکہ وقت کی قدر و منزلت کے حوالے سے اس مہینے ہم بات کر رہے ہیں دینی ترغیب میں، تو آج انشاءاللہ تعالی ہم موبائل فون کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے قیمتی وقت کے ضائع ہونے کا ایک بڑا سبب موبائل فون ہے۔ اس کے ذریعے مختلف پروگراموں میں وقت گزارنا، مثلا فیس بک پر، یوٹیوب پر، اور گیم کھیلنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں وقت ضائع کرنا یہ ایک عام مزاج بن چکا ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں اس میں ضائع کر دیتے ہیں، راتیں کالی کر دیتے ہیں، اور یہ ایک عام سی بات ہے۔ کبھی بھی اس طرف خیال نہیں جاتا کہ میرا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آج کے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ موبائل فون کے بارے میں پاگل پن کی کیفیت کا شکار ہو چکے ہیں۔ جہاں آپس میں بیٹھے، وہاں ہر آدمی نے اپنا اپنا موبائل نکالا۔ پاس بیٹھنے کا جو ایک مقصد ہے، آپس میں ایک دوسرے کی خیر خبر لینا، یہ بالکل حاصل نہیں ہو پاتا، صرف اس موبائل فون کی وجہ سے۔ اس وبائی مرض سے کوئی بھی محفوظ نہیں، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو یا عورتیں ہوں، اور نیک ہو یا برا ہو، ہر آدمی جو ہے وہ اس میں بس مبتلا ہے، اور سب کے سب لوگ جو ہے وہ موبائل کے منفی اثرات سے، اس کے برے اثرات سے بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ جو لوگ اس طرح اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، انہیں برف کی طرح پگھلتی ہوئی اپنی زندگی کے ضیاع کا خیال بھی نہیں آتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اللہ کے ہاں پیش ہونے کے حوالے سے فکر مند ہو جائیں۔ آمین۔ سبق کی طرف آ جاتے ہیں۔ کتاب میں دی گئی جو مشق ہے اس کا سوال نمبر 7 ہے، الفاظ کو درست کر کے لکھیے، یعنی غلط املا کے ساتھ یہاں الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں، اور ان کا املا درست کر کے لکھنا ہے۔ یہاں 3 الفاظ دیے ہیں: دولت، نعمت، سعادت۔ اب یہاں پر غلطی کی نشاندہی کی جائے گی تو انشاءاللہ اس کا درست املا بھی آ جائے گا۔ تو یہاں پر پہلا لفظ ہے دولت، اس میں توئیں کی جگہ تے آنا چاہیے، اور نعمت اس میں یہ کی جگہ عین آنا چاہیے، اور سعادت اس میں الف مد کی جگہ عین آنا چاہیے۔ یہاں درست املا دیکھ لیجئے: دولت، نعمت، سعادت۔ اطاعت، گوشت، احسان۔ پہلے لفظ میں تے توئیں کی جگہ آ گیا، گوشت غین کے ساتھ لکھا گیا، احسان ہے کے ساتھ لکھا گیا، حالانکہ یہاں پر حلوے والی ہے آنی چاہیے۔ صحیح املا اس طرح ہوگا: اطاعت تو کے ساتھ، گوشت کاف کے ساتھ، اور احسان حلوے والی ہے کے ساتھ۔ حقیقت، مصیبت، حالت، اس میں بھی قینچی والے قاف کا استعمال کیا جائے گا، اور مصیبت میں سین کی جگہ سواد، اور حالت میں ہے کی جگہ ہے استعمال کیا جائے گا۔ اگلے الفاظ ہے سہارا، زندگی اور شاباش۔ سہارا، اس میں ہے کی جگہ حلوے والی ہے استعمال کی گئی، یہ غلط ہے، اور زندگی میں زے کی جگہ زال استعمال کیا گیا، اور شاباش میں شین کی جگہ سین استعمال کیا گیا۔ صحیح املا اس طرح ہوگا۔ آ جاتے ہیں عملی کام کی طرف۔ اس کا سوال نمبر 1 ہے، ترتیل الفاظ کے ہم آواز الفاظ بنائیے۔ جیسے توڑنا، اس کا ہم وزن لفظ ہے موڑنا، دوست، گوشت۔ اچھا، ہم آواز الفاظ میں جو
اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ کس کا ہم وزن ہے یا ہم آواز ہے، تو اس کی دو نشانیاں ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے حروف کی جو تعداد ہے وہ برابر ہو، اور دوسری یہ کہ اس کے جو زبر زیر پیش ہیں جس کو ہم اعراب کہتے ہیں وہ ایک جیسے ہوں. اب جیسے توڑنا، موڑنا، یہاں پر حروف کی تعداد برابر ہے. تے، واو، ڑے، نون، الف، پانچ حروف ہیں، اور موڑنا اس میں بھی پانچ حروف ہیں: میم، واو، ڑے، نون اور الف. اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اعراب ہیں، زبر زیر پیش، جزم وغیرہ، یہ بھی ایک جیسے ہیں. توڑنا تے پر زبر ہے، ڑے ساکن ہے، نون پر زبر ہے. اسی طریقے سے موڑنا میں بھی، اور اسی طرح دوست اور گوشت بھی ہم آواز الفاظ ہیں، کیونکہ ان کے جو حروف اور ان کے اعراب یہ دونوں برابر ہیں. دولت، اس کا ایک ہم آواز لفظ ہے. شوکت، چلن، لگن، احسان، ایمان، دامن، ساون، پلایا، کھلایا، فراغت، شہادت. ان تمام الفاظ کو اس پیمانے پر پرکھ لیں کہ حروف کی تعداد برابر ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے اعراب ایک جیسے ہیں یا نہیں. عمل کام کا سوال نمبر 2 ہے: نیچے دیے ہوئے جملوں میں رنگین الفاظ کے متضاد الفاظ خالی جگہوں میں لکھیے. جملہ ہے: علی سائیکل سے اتر گیا. اس کا اترنے کا متضاد ہوگا چڑھنا، چڑھ گیا. رومال سے اپنا ہاتھ صاف کر لو. صاف کا الٹ ہوگا گندا. فاروق اپنی پسندیدہ کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا. پسندیدہ کا الٹ ہے ناپسندیدہ. دیانتداری ایمان کا شیوہ ہے. دیانتداری کا الٹ ہے بد دیانتی. انڈوں کو محفوظ جگہ رکھ دو. محفوظ کا الٹ ہے، اس کا متضاد ہے مخدوش. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوا، اور اپنا ہوم ورک ملاحظہ کر لیجئے کہ تمام سوالات کتابوں میں ہی حل کیجئے، کاپیوں میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال نمبر 3 اور 4 کی مشق کیجئے عملی کام میں جو دیے گئے ہیں، اور پچھلا سارا کام اگر کسی کا کچھ بھی کام مکمل نہیں ہے تو وہ اسے مکمل کر لے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.